ابھی مشہور زمانہ فتنہ، وہ مولانا طاری جمیل صاحب سے ملاقات کر کے آئے، انہوں نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، چائے پلائی، عیادت کی، ان سے بیان کروایا. یہ مولانا طاری جمیل صاحب کا ظرف ہے، اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور پھر بھی آپ کی اتنی سیوا کی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اخلاق ہم سے سیکھ لو، لیکن آپ پھر بھی بننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس ملاقات کو کیش کروا رہے ہو اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے، حالانکہ آپ کے نظریات میں اور حضرت اقدس مولانا طاری جمیل صاحب کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صبح و شام دیوبندی علماء کو گالیاں دیتے ہو، دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر کو بزرگوں کی فہرست سے خارج کر دیا آپ نے. جن اکابر کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ بنتے ہیں، ان اکابر کو مولانا طاری جمیل صاحب بزرگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہاں آ کے آپ ایک دم یوٹن لے لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہاں آ کے آپ نے کیا کر لیا؟ یوٹن لے لیا. ابھی حضرت کا ایک کلپ نیا آیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے، انہی اکابر کا نام لے لے کر جن کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کروا رہے ہیں. میں تو حیران تھا، میں نے کہا جب انہوں نے ملاقات کی تو شاید یہ کچھ انسان بن جائیں، اور اب تھوڑا سا، لیکن وہی ان کا طرز عمل. میسج ٹی وی، میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا، میسج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا طاری جمیل صاحب نے میسج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں، اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں آگ لگانا. یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر، اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو. اگر انہوں نے آپ کو میسج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے. آپ ڈسکس کیے تو پھر بتاؤ نا کیا کہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا، اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو، لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. آپ بولا یار یا تو یہ بھی تذکرہ نہ کرتے، میں نے دیکھا نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بولو گے یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے، اور بتائے تو اب بتاؤ نا کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں نا فسادی آگ لگانے والی، یہ وہ کام یہ کرتی ہیں. میسج ٹی وی مجھے نہیں پتا اچھا ہے برا ہے، میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے میسج. لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے، ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مولانا کے فالوور ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا. تو لیکن ہم نہیں کہتے، ہم نے تو یہ اب تذکرہ کیا، یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے تو ہماری ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، وہ بھی یقیناً ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کرو، یوں کرو، فلانا کرو، ایسا کرو. تو وہ بھی بہت سی ایسی راز کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے. لیکن بہرحال یہ مولانا طاری جمیل صاحب کا ظرف ہے، اور یہ ظرف بھی اللہ نے علماء دیوبند ہی کو عطا کیا ہے جن کے صبح و شام آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہو. اب تو آپ کو مان لینا چاہیے. اور ہم اس لیے بول رہے ہیں آپ کو، پھر یہ ظرف اللہ نے مفتی طارق صاحب کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی اس لیے نہیں دیا کہ پھر آپ کی پول پٹیاں کھولے گا کون. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ٹھنڈی تار اور دونوں کا نام طارق ہے. کمال کی بات یہ ہے، ایک ٹھنڈی تار بھی ہونی چاہیے، ایک گرم بھی ہونی چاہیے. تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا نے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ آپ کی فضیلت کی خدا کی قسم دلیل نہیں ہے، کیونکہ مولانا تو علماء دیوبند کے ایک چراغ ہیں. وہ ٹھیک ہے دیوبندی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے، فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتے، تو نام تو ہم بھی نہیں لگاتے. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی ہٹایا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام سے جنت میں نہیں جائے گا، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. وہ دیوبندی لوگ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ کیونکہ جن علماء سے علم سیکھا وہ دیوبند کے تھے، تو لوگوں نے یہ دم لگائی ہوئی ہے دیوبندی کی، تو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اور جو لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کیا دیوبندی بریلوی کی پخ لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ اب میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے جماعت اسلامی والوں کا، تو میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی کا آئے. میں نے کہا وہ لڑکا کیسا ہے، اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ لیکن جماعت اسلامی کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رشتہ ہے وہ جماعت غیر اسلامی کا ہے، وہ پھر آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں. میں نے کہا اسلامی ہے نا. اشکال جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار وہ بندہ جماعت غیر اسلامی کا ہے.
میں نے کہا بھائی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم, کلمہ پڑھتا ہے, جو اس اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے, تو بھاڑ میں جائے جماعت. میں نے کہا تم نے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ ہوگا بھائی جماعت اسلامی سے رشتہ داری ہوگی تو جے یو آئی والے بفر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. رشتہ آیا جے یو آئی کا تو میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے, تو کہیں جے یو آئی پی ٹی آئی والے. تو اگر کوئی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ دیکھا جاتا ہے جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے. اور اگر بچی کا گھر بسانا ہے تو بھائی تمیز کا انسان ہونا چاہیے. صحیح ہے نا, انسان کا بچہ کہیں سے بھی ملے شادی کر دو اس سے. تو یہ تو لوگ ہم سے خود ہمارے ناموں کے ساتھ دم لگا لگا کے, اس نے جو ہم چمچا بٹھایا ہوا نا سوال پوچھنے کے لیے سامنے, وہ چمچا جب بھی میرا نام لے گا تو کہے گا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ سوال کیا ہے. حالانکہ بولنا چاہیے بھی کراچی کے کسی مفتی صاحب نے یہ سوال کیا, یہ میرا نام لے لے. یہ دیوبندی کی پخ لگا کے فرقواریت کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ سب علماء دیوبند کے خلاف ہوں. جب وہ میرے خلاف بیان دے گا تو یہ دیوبندیت کے خلاف. تو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں, یہ فرقواریت کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے, لیبل لگا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے. میں 13 سال کی عمر سے بیان کر رہا ہوں, 13 سال کا جب میں تھا نا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی, کبھی میں نے ممبر پہ دیوبندی بریلوی ڈسکس نہیں کیا. یہ تو لوگوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں مجبور کیا ہے, کبھی نہیں کرتا تھا میں. اور اہل حدیث حضرات آتے ہیں, ابھی پرسوں کے اہل حدیث آئے لندن سے, بڑی گپ شپ ہوئی ہے, سنتے کب سے آ رہے ہیں, بڑے اچھی دوستی ہیں, تعلقات ہیں. بریلوی حضرات, وہ میں جو حکیم کا واقعہ سناتا ہوں بڑے, وہ تو بریلوی ہیں, وہ تو بریلوی حکیم ہیں, معتدل ہیں, متشدد نہیں ہیں. تو یہ کمبخت جو ہے نا خود ٹھیکیدار بن کے فرقواریت کو ختم کرنے کی لیول لگا کے فرقواریت کو کیا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے بھائی, یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو صبح و شام آپ ان کے خلاف بھی ان کا بیان ہے, پھر بھی انہوں نے سینے سے لگایا. اور یہ ایک بات آپ سے عرض کروں میں, ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کام لیا, ان پر تو پابندیاں لگ رہی ہیں جو اصل میں ان